کمزور لوگ اس کی زد میں آ گئے، گرا دو ان کی بلڈنگ، بے گھر کر دو انہیں. اور اسی ملک میں طاقتور ترین لوگوں کی عمارتیں بھی تھیں، ان کو کس طریقے سے ریلیف دیا گیا. تو قانون کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، طاقتور پھونک مار کے اڑاتا ہے اسے، مجال ہی کہ کوئی اس کے خلاف فیصلہ دے دے. اور کمزور اس میں ایسا پھنستا ہے کہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے. یہ میسج ہے جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں. حالانکہ الحاد کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے ایک دلیل نہیں ہے. میں تو گھنٹوں بیٹھ کے یہاں بتا سکتا ہوں کہ خدا ہے، ثابت کر سکتا ہوں، اور ایک دلیل سے آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ خدا نہیں ہے. لیکن ان کے پاس کیا ہے کہ دیکھو اہل مذہب ایسے ہوتے ہیں، دیکھو خدا کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. دس از ناٹ دا اینڈ، یہ اسٹارٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی معمولی سی شرم ہے، حیا ہے، توجہ ہے، کوئی توبہ کا جذبہ ہے، کوئی رجوع کا جذبہ ہے، غلطی کا احساس ہے. نہیں، ہمارے اندر وہی انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہی سارے نظریات پھیلتے چلے جا رہے ہیں. معمولی سا احساس نہیں ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ دیکھیں کیا چیز ہے جس کو صحیح کرنا چاہیے. یہ انسانیت کا معاملہ ہے. ہم نے فتح حاصل کر لی، کووڈ کے خلاف فتح حاصل کر لی. میں ہندوستان سے تقابل کر رہا ہوں اس لیے کہ خطہ ایک، جغرافیہ ایک، نسل ایک، آب و ہوا ایک. انڈیا میں 26 گنا زیادہ لوگ بیمار ہوئے، 16 گنا زیادہ اموات ہوئی. تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ وائرس ویزا لے کے یہاں پہ پہنچ رہا تھا یا کوئی پرمیشن لے کے وہ پھیل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے تھے. جب لوگ رجوع کرتے ہیں، جب ایمان و اخلاق کی صدا بلند ہوتی ہے، جب کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں کہ نہیں، ان کو موقع دو. تو یہ موقع ابھی بھی مل سکتا ہے، اور یہ عافیت اللہ تعالیٰ ابھی بھی دے سکتے ہیں. راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک نعرہ لگا تھا کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ قرآن حدیث تو ہوتے نہیں، اس لیے ان کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب ہم نے اس کو ماڈرن نام دے دیا، یو ٹرن، اپنی بات سے پھر جانے کا. لیکن یہ بدترین درجے کی اخلاقی پستی ہے. نعرے اسلام کے ایسے ہیں کہ دنیا میں ایسے نعرے کوئی نہیں لگا گا. ایسی غیرت ہے اسلام کی کہ کوئی اور غیرت نہیں ہو سکتی. لیکن ہم پریکٹیکلی کیا ہیں، اس کے لیے ایک ہی لفظ قرآن میں موجود ہے، منافق. لیکن اس راہ کی ناکامی کے قبرستان میں دفن ہونا کسی دوسرے راستے پر، وہ جو سبل جسے کہا تھا نا، دیگر مذہبی راستے، ان کی کامیابی کے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس راہ میں پیغمبر بھی ناکام ہوئے. لیکن دوسری راہ میں آپ کامیاب ہوئے تو اللہ کے حضور پہنچیں گے تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہوں گے. وہاں پہلا سوال یہ ہوگا، یہ جو کر کے آئے ہو یہ کیوں کیا ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا، یہ جرم ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. محترم خواتین حضرات، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی والے دن بھی آپ سب تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات اس طالب علم کے لیے نکالے، دین کی بات سننے کے لیے نکالے. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں آنے کو، آپ کی حسن نیت کو، آپ کے اخلاص کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک طویل عرصے کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، کم و بیش پورے 2 برس یا پونے 2 برس ہوئے ہیں، اور کووڈ کا یہ عرصہ تھا. میں نے بھی تقریر کو عنوان رکھا ہے کووڈ کے بعد. اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ کووڈ ختم ہو گیا ہے. کووڈ ظاہر ہے کہ ایک وبا ہے، وبا کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. لیکن مجموعی طور پر ویکسینیشن کا عمل چونکہ ہو چکا ہے، اور امید یہی اللہ کی رحمت سے درخواست بھی ہے کہ اب کوئی ویریئنٹ ایسا نہ آئے جو تباہ کن ہو جس طرح پچھلے ویریئنٹ رہے، اور آئے بھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علاج عطا فرما دیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کووڈ ہمارے دور کی سب سے بڑی وبا ہے، ہماری نسل کی، ہمارے زمانے کی سب سے بڑی وبا ہے. دیکھیں، جو وبائیں ہیں یہ انسانی تاریخ میں آتی رہتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں طاعون امواس کی وبا آئی تھی، جس میں صحابہ کی جو کریم تھی وہ ختم ہوئی تھی. بہت بڑی تعداد میں جلیل القدر صحابہ اکرام اس دنیا سے اس میں رخصت ہوئے تھے. پھر بلیک ڈیتھ ہمیں پتہ ہے، طاعون جب آیا، پلیگ جسے کہتے ہیں،
मिडिल एजिस के अंदर पूरी दुनिया में आया, लेकिन यूरोप में उसकी शिद्दत यह थी कि 1/3 आबादी यूरोप की उसने खत्म कर दी। और फिर पिछली सदी में हम ये बात जानते हैं कि स्पेनिश फ्लू जब आया तो 5 करोड़ लोग दुनिया भर में मजमूई तौर पर उसके नतीजे में हलाक हुए। तो ये वबाएं आती हैं, लेकिन आमतौर पर इतनी हौलनाक वबाएं कई सदियों बाद आती हैं या कई नस्लों के बाद आती हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने, हमारी नस्ल वो है जिसने एक वबा को अपनी आंखों से देखा। और मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस हॉल में कोई एक शख्स भी नहीं होगा जिसने बराह रास्त या बिलवास्ता या अपने एतराफ में, अपने घर वालों में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में कहीं ना कहीं लोगों को इससे मुतासर होता हुआ ना देखा हो। हमारी आंखों के सामने लोग बीमार भी हुए, हमारे घरों में बीमार हुए, हमारे जानने वालों में लोगों का इंतकाल हुआ, हमारे अकरबा में, हमारे अहबाब में जिनके साथ हम जिंदगी गुजारते थे, नौजवान थे, मिडिल एज थे, जिनके मुताल्लिक कोई कह नहीं सकता था कि अभी इनके जाने का वक्त आ गया है, एक एक करके रुखसत हुए। एक पतझड़ थी, मौत की रुत थी, खिजा रुत थी, जिसमें गोया के हर शाख से पत्ते झड़ रहे थे। तो एक हौलनाक वबा थी जिसको हमने देखा। और फिर जाहिर है कि इसके बड़े हमगीर असरात हुए हैं। हम ये जानते हैं कि खौफ की फिजा थी जो इब्तिदा के अंदर पैदा हुई और लोग अपने घरों के अंदर बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए। अगर कोई एक शख्स बीमार हो जाता घर के अंदर, आपको पता है कि उसको आइसोलेट कर दिया जाता, कमरे में बंद कर दिया जाता, वो खुद खौफजदा रहता कि पता नहीं किस लम्हे मेरा केस बिगड़े, कोई इसका इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ है। और आपको पता है सांस की तकलीफ तो ऐसी होती है इसलिए कि ये बीमारी फेफड़ों पर जाकर असरअंदाज होती है। तो हम ये बात जानते हैं कि जिस वक्त सांस रुकने लगता है तो जो कैफियत होती है, जो अजियत होती है, वो नाकाबिल बयान होती है। अपनी आंखों से हमने लोगों को देखा है इस कैफियत से गुजरते हुए। लोग इतने खौफजदा थे कि बार बार हाथ धो रहे थे, हाथ मिलाना छोड़ दिया था, घरों के अंदर महदूद होकर रह गए थे। फिर उसके साथ जिंदगी का जो पहिया था वो जाम हो गया, समाजी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन हुए, उसके नतीजे में सब लोगों को अपने घरों के अंदर महदूद होना पड़ा। लेकिन अदरवाइज भी हम जानते हैं कि लोगों ने मिसाल के तौर पर मसाजिद जाना कम कर दिया, पार्क्स बंद हो गए, होटलिंग खत्म हो गई, तफरीगाहों में लोगों ने जाना छोड़ दिया, समाजी तकरीबात खत्म हो गई। गोया कि जितना भी सोशल इंटरेक्शन था वो खत्म होकर रह गया। और जाहिर है कि ये चीज ही ऐसी थी, यानी इस वक्त तक जो अदाद शुमार हमारे सामने है, हम ये बात जानते हैं कि कमो बेश दुनिया भर में 26 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं और 52 लाख से ज्यादा अमवात अभी भी हो चुकी हैं। तो जाहिर है कि ये खौफ का आलम इसके नतीजे में पैदा होना एक बड़ी फितरी सी बात थी। और जो माशी नुकसान हुआ इस समाजी तातुल के नतीजे में, इकोनॉमिकल लॉकडाउन के नतीजे में, वो भी बड़ा हमगीर था, मुख्तलिफ पहलुओं से हुआ। बड़ी बड़ी जो समझिए कि इंडस्ट्रीज थी वो तबाह होकर रह गई, ये बंद हो गई, ये बेपनाह उन्होंने नुकसान उठाया। होटलिंग इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। और वैसे भी जब जिंदगी का पहिया मुअत्तल होता है तो हर कारोबार मुतासर होता है। हमारे जानने वालों में, करीबी लोगों में भी हम जानते हैं कि लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ। हम जानते हैं बहुत से लोग बेरोजगार हुए, खासतौर पर जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, उनके घरों के अंदर चूल्हा गर्म रखना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। तो ये हर पहलू से हमारी जिंदगी को इसने हिलाकर रख दिया। इस सूरत हाल को देखने के 2 जाविये हो सकते हैं। एक जाविया तो यह है कि जो रहा है जमाने के अंदर एक दस्तूर के भी असबाब की कारफरमाई है, दुनिया में पहले भी ऐसा होता रहा है। तो कुरान में भी आया ना कि वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें तो बस गर्दिश जमाना है जो हलाक करती है। इंसानियत का काफिला पहले भी रुका है, इस तरह की वबाएं आई हैं, फिर काफिला आगे बढ़ जाता है, नुकसान भी होता है, लोग मरते भी हैं लेकिन नए लोग पैदा हो जाते हैं। तो बस ये होता रहता है, पहले भी हुआ है, इस दफा भी हुआ और आइंदा भी होता रहेगा। तो एक जाविया ये है जिसमें लोगों का सारा रुझान जो होता है वो मादी तौर पर चीजों को देखने तक महदूद रहता है। देखिए एक और जाविया भी है, और वो खुदाई जाविया है। यानी हम ये बात जानते हैं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि इस कायनात का निजाम हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा परवरदिगार चला रहा है। कुछ नहीं है जो उसके इज़्न के बगैर होता हो, हर चीज उसकी हिकमत के तहत होती है। और उसकी हिकमत के 10 पहलू होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पहलू जो इस तरह की वबाएं आती हैं वो तंबी भी होता है। और भी पहलू होते हैं उसकी हिकमत के। जाहिर है कि इस वक्त ये मौका नहीं है, लेकिन मैं जिस खास चीज पर तवज्जो दिला रहा हूं कि एक बहुत बड़ा पहलू होता है जो तंबी का होता है। और इस मौके पर जो तंबी थी वो एक बहुत बड़ी समझिए कि नाशुक्री थी जो मुसलमानों की तरफ से भी हुई,
پوری انسانوں کی طرف سے ہو، اور ایک ایسی عظیم نعمت کے اوپر ہوئی جو جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ہماری نسل ایسی نسل ہے جس نے صدیوں بعد ہونے والی کسی آفت کو دیکھا، نسلوں بعد برپا ہونے والی کسی آفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طریقے سے یہ جو نعمت ہے یہ بھی ایسی نعمت تھی جو صدیوں بعد نہیں ہوتی بلکہ قرنوں بعد ہوتی ہے. میں نے ایک لیکچر دیا تھا کچھ برس پہلے، ایج آف آٹومیشن. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ زمانے کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، مختلف جو ادوار ہوتے ہیں، ہنٹر اور گیدرز کے زمانے سے انسانوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر ایگریکلچرل ایج آئی، پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا، انڈسٹریل ایج آئی، اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ انفارمیشن ایج آئی. اور یہ جو انفارمیشن ایج ہے وہ لوگ جو اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. یعنی جو لوگ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی میں پیدا ہوئے اور جو 90 کی دہائی میں موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زمانہ کیسے بدلتا ہے. اس پہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل انذار پر ایج آف آٹومیشن کے نام سے وہ لیکچر موجود ہے، آپ اس کو وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. لیکن صرف میں اگر ایک مثال سے آپ کو یہ سمجھانا چاہوں کہ کیسی غیر معمولی تبدیلی اور تغیر تھا تو بہت سادہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 70-80 کی دہائی میں آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بڑی تعداد میں لوگ تھے جو گئے تھے، جا کر وہاں پر کام کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے منتقل ہوئے. تو جب ان کے رشتہ دار ان کو خطوط لکھتے تھے تو 15 دن یہاں سے ایک خط کو وہاں پہنچنے میں لگتے تھے، اور اگر وہ خط پڑھ کر فوراً جواب بھی لکھ دیں تو پھر جواب یہاں پہنچنے میں مزید 15 دن لگتے تھے. تو خیریت ہی آپ کو جو معلوم ہوتی تھی 1 مہینے میں معلوم ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون جو ہیں وہ ایجاد تو ہو چکا تھا بہت پہلے ہی، لیکن ہمارے یہاں نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ بزنس میں استعمال ہوتا تھا، گھروں میں نہیں ہوتا تھا. 70 اور 80 کی دہائی کے آغاز میں نہیں تھا. تو اس وقت یہ تو ذریعہ تھا نہیں معلومات کا یا ایک دوسرے کا حال جاننے کا. ایک اور ذریعہ تھا جس میں ارجنٹ اطلاع ملتی تھی، لیکن جب وہ ذریعہ استعمال ہوتا تھا تو گھروں میں رونا پیٹنا بن جاتا تھا. مطلب یہ کہ تار جب آتا تھا، یہ ٹیلی گراف جو سروس ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ کسی کی موت کی اطلاع دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو اس کا تو آنا ویسے ہی بہت خطرناک بات تھی. لیکن عام حالات میں مطلب یہی تھا کہ بھئی اگر آپ کو اپنے کسی رشتہ دار کی خیریت جاننی ہے، کسی پیارے کی خیریت جاننی ہے تو 1 مہینہ آپ کو لگے گا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے 6 بر اعظموں میں اگر آپ کے 6 رشتہ دار، 6 جاننے والے موجود ہیں، یا دنیا کے 100 ممالک میں 100 لوگ موجود ہیں آپ کے جاننے والے، تو آپ ان سے براہ راست ویڈیو پر ایک ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ غیر معمولی تبدیلی ہوئی ہے یہ اس کا صرف ایک پہلو ہے. اس تبدیلی کا یہ صرف ایک پہلو ہے، اور 10 پہلو اور بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بھی موقع نہیں ہے. لیکن جب یہ عظیم نعمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عظیم مہربانی کی، تو اب اس کے بعد دیکھیے جواب میں کیا ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نعمت جو انفارمیشن ایج کی پیدا ہوئی ہے اس کو استعمال کیا جاتا اور دین حق کا پیغام انسانیت تک پہنچایا جاتا. اس لیے کہ اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے نا، یہ کام اصل میں امت مسلمہ کا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ کام ہوتا، اور اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور بھی مہربانی کی تھی. یعنی 70 برسوں سے ایک جبر دنیا پہ مسلط تھا، الحاد کا جبر کمیونزم کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کچل کے رکھ دیا، اور یہ دونوں واقعے ایک ساتھ رونما ہوئے. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. کبھی آپ تاریخ پڑھیں، کمیونزم کا جو زوال ہے وہ جس طرح ہوا انسانی تاریخ میں کبھی کسی چیز کا زوال نہیں ہوا. صاف لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس کن کہا ہے، اس کے بعد 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا. ورنہ سلطنتوں کو زوال آتا ہے، امریکہ کو بھی زوال آیا ہوا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن دہائیاں گزر جائیں گی، وقت لگتا ہے زوال آنے میں، خاتمے میں وقت لگتا ہے. لیکن وہ تو 1 2 سال 3 سال کے اندر سب کچھ ہو گیا. 90 کی دہائی میں 91 میں ہم جانتے ہیں کہ گورباچوف نے سوویت یونین کے خاتمے کا اعلان کیا، اور ساتھ میں انفارمیشن ایج برپا ہوئی. تو عظیم نعمت کے دروازے تھے. لیکن جواب میں اب کیا ہوا؟ پہلے مسلمانوں کو لیجئے. مسلمانوں نے کیا کیا؟ انفارمیشن ایج آ گئی. اب اس کے ذریعے سے دنیا تک چھوٹے چھوٹے واقعے کی خبر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اب دنیا تک ہمارا کیا نقشہ پہنچ رہا ہے ہم جانتے ہیں کیا پہنچ رہا ہے. اور اس زمانے میں آپ کو ریکال کراؤں گا، 90 کی دہائی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی، مساجد پر حملے، امام بارگاہوں پہ حملے. آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کو یاد ہوگا خاص طور میں جن لوگوں کے شعور کی آنکھ اس وقت کھلی ہوئی تھی، کیا قتل و غارت گری برپا تھی. کاؤنٹنگ ہوتی تھی، آج دن میں 70 لوگ مرے ہیں، 80 مرے ہیں. اس طریقے سے ہم دنیا کو اسلام کا میسج پہنچا رہے تھے. مذہب کے نام پر ہم یہ تماشے کر رہے تھے.
انتہا پسندی، اس کے بعد خود کو شمل دہشت گردی کی جو ویو آئی ہے، جو مذہب کے نام پہ ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں برپا ہوتی رہی ہے، تو یہ کیا تھا؟ ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارا اسلام یہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا ہمارے اسلام کو اسلام سمجھتی ہے، قرآن مجید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو وہ نہیں جانتے. ہم ان کے لیے وہ آئینہ ہیں جس میں وہ اسلام کا عکس دیکھتے ہیں، اور ہم یہ عکس دکھا رہے تھے. باقی ہمارے جو عوام الناس ہیں یہ تو مذہبی لوگ ہیں، ان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں، مناظریں ہیں، اور مذہب کے نام پر داستانیں، کہانیاں ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ کہ اسلام کو خوف اور دہشت کا مذہب بنا کے دنیا کے سامنے ہم نے پیش کیا. جو ہمارے مدعو تھے ہم نے ان کو اپنا عدو سمجھا، دشمن سمجھا. ہمارے عوام الناس، ایک نقشہ جو اقبال نے کھینچا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تابع آزاد پر قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. تو ایک بڑی تعداد تو جو اقبال کے زمانے میں تھی وہ ابھی بھی تھی، جو باقی تھے انہوں نے کوئی دینداری شروع کی تو بہرو دینداری. اور اس کے بعد جو عوام الناس، ان کی اخلاقی حالت ہم جانتے ہیں، نہ دوا خالص نہ غذا خالص. آپ جانتے ہیں ہمارا عدالتی نظام دنیا میں 126 نمبر پہ اوپر ہے. ہمارے یہاں قانون وہ مکڑی کا جالا ہے جو کمزوروں کے لیے تو ایک آہنی شکنجہ ہے، اس کے پنجے سے نکل نہیں سکتے. اس وقت بھی ہم جانتے ہیں اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، قانون ہی کر رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے قانون ہی کر رہا ہے. کمزور لوگ اس کی زد میں آ گئے، گرا دو ان کی بلڈنگ، بے گھر کر دو انہیں. اور اسی ملک میں طاقتور ترین لوگوں کی عمارتیں بھی تھیں، ان کو کس طریقے سے ریلیف دیا گیا. تو قانون کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، طاقتور پھونک مار کے اڑاتا ہے اسے، مجال ہی کوئی اس کے خلاف فیصلہ دے دے. اور کمزور اس میں ایسا پھنستا ہے کہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے. یہ میسج ہے جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں، یہ میسج ہے جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں. تو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور پھر وہ فیصلے بھی کر رہا ہے کہ اس لیے دنیا کا نظام وہ چلا رہا ہے. اس نے سزا دینی شروع کی، اور جو اسلام کے جتنے بڑے علم بردار تھے ان کو اتنا ہی رگڑا. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جو اسلام کے سب سے زیادہ علم بردار ہیں، ایک عرب اور دوسرے ہم لوگ. تو ہم جانتے ہیں کیا ہوا عرب میں، ہم جانتے ہیں ملک در ملک تباہ ہوئے ہیں. لیبیا تباہ ہوا، یمن ابھی بھی تباہ ہو رہا ہے، عراق برباد ہوا، شام برباد ہوا، اور ملکوں کے اندر بھی بدامنی ہوئی. ادھر آ جائیے، افغانستان برباد ہوا، پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی. انڈیا کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں، ہندو انتہا پسندوں کے شکنجے میں جکڑے میں خوف کے سائے میں رہ رہے ہیں. ایران معاشی مقاطع کا شکار ہے، بدحال ہے. تو جو جتنا بڑا اسلام کا علم بردار ہے اور اسلام کی اتنی بری پکچر دکھاتا ہے دنیا کو، اس کے ساتھ اتنی بری ہوئی ہے. اور وہ جو باقی لوگ تھے انسانیت، اس نے سرکشی کی. یعنی ایک الحاد تو پہلے پیدا ہوا تھا، اس کو بھی میں بیان کروں گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر دنیا کے اندر تو دہشت گردی فروغ پا رہی ہے، تو وہ جو الحاد مردہ ہو گیا تھا، جس کا جو جبر کا پنجہ بھی اللہ تعالیٰ نے توڑ کے رکھ دیا تھا، ایک دفعہ پوری قوت سے زندہ ہوا، اور انفارمیشن ایج کو اس نے یوز کیا اور پوری دنیا میں اپنے نقطہ نظر کو پھیلا دیا. یعنی ہم تو فرقہ واریت، مناظر یہ پھیلاتے رہے، انتہا پسندی، دہشت گردی کی خبریں پھیلاتے رہے. انہوں نے دلیل کے بنیاد پہ الحاد کو پھیلا دیا. رچرڈ ڈاکسن اور اس طرح کے دوسرے لوگ پیدا ہوئے دنیا بھر میں، انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو پڑھے لکھے لوگوں میں پھیلا دیا. حالانکہ الحاد کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے ایک دلیل نہیں ہے. میں تو گھنٹوں بیٹھ کے یہاں بتا سکتا ہوں کہ خدا ہے، ثابت کر سکتا ہوں، اور ایک دلیل سے آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ خدا نہیں ہے. لیکن ان کے پاس کیا ہے کہ دیکھو اہل مذہب ایسے ہوتے ہیں، دیکھو خدا کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. تو دنیا کو یہ لوگ چاہیے یا وہ چاہیے. یہ سب سے بڑا استدلال ہے، اور یہ بڑا مضبوط استدلال ہے. لیکن یہ خدا کے غضب کو بھڑکانا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت ٹھیک کی، ایک چھوٹے سا وائرس کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ میری ہستی کتنی عظیم، کتنی بلند ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی خلائی چٹان بھیج کے تمہیں تباہ کروں. ایک چھوٹا سا وائرس ہی تمہاری پوری زندگی کے پہیے کو معطل کر سکتا ہے. وہ ایک شاعر تھے اس پچھلے زمانوں کے، یگانہ چنگیزی غالباً ان کا نام تھا. ان کا ایک شعر ہے کہ نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ
خدا بنانا گیا. تو خدا نہیں بن سکتے ہم. اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہماری طبیعت ٹھیک کر دیں. تو یہ جو کووڈ اب ختم ہو رہا ہے، یہ اس کا اختتام ہے. تو جو چیز اب میں توجہ دلا رہا ہوں، دس از ناٹ دا اینڈ، یہ اسٹارٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی معمولی سی شرم ہے، حیا ہے، توجہ ہے، کوئی توبہ کا جذبہ ہے، کوئی رجوع کا جذبہ ہے، غلطی کا احساس ہے، نہیں. ہمارے اندر وہی انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہی سارے نظریات پھیلتے چلے جا رہے ہیں. معمولی سا احساس نہیں ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، کچھ دیکھیں کیا چیز ہے جس کو صحیح کرنا چاہیے. یہ انسانیت کا معاملہ ہے. ہم نے فتح حاصل کر لی، کووڈ کے خلاف فتح حاصل کر لی. وہی جو اسباب کی کار فرمائی ہوتا رہا ہے دنیا میں، پہلے بھی آیا ہے. انسانیت نے ایک پورا نقطہ نظر اگر آپ دیکھیے پھیلا ہوا ہے. خوش ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، شکست دے دی، آئندہ بھی شکست دیں گے. اور یہ الحاد میں عرض کر چکا ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر جو احسان کیا تھا کہ شرک کے جبر سے دنیا کو نجات دی تھی، امن دیا تھا، ترقی دی تھی، خوشحالی دی تھی، ہر طرح کا خیر دیا تھا. اور پھر مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ اسلام کا روشن چہرہ تم دنیا کو دکھاتے رہو. لیکن مسلمان جب تقلید جمود کی انتہا کو پہنچے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کو ایک بالکل الٹا میسج گیا. یہ ذکر میں کر رہا ہوں 16ویں صدی کا، 17ویں صدی کا، 18ویں صدی کا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں الحاد نے جنم لیا. نیٹشے نے نعرہ لگایا گاڈ از ڈیڈ، معاذ اللہ. ڈارون کے بارے میں کہا گیا دا مین ہو کلڈ دا گاڈ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پوری دنیا سے مذہب کو دیس نکالا، مل گیا. کم از کم جو متمدن دنیا تھی، وہ دنیا جو انسانیت کی امام تھی. مسلمانوں کی غفلت، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا اور انسانیت نے یہ کام کیا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا جواب میں. پہلے وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے کہ اصل ذمہ داری ان کی ہے. یہ نبیوں کی 1,24,000 پیغمبروں کا قائم مقام ہے، حاملین کتاب ہے. جب انہوں نے اپنا کام چھوڑا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا قہر بھڑکا. اور جو یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کا مالا ہے. چنانچہ پوری دنیا میں جو مسلمان تھے وہ غلام بنا دیے گئے. وہ صلیبی طاقتیں، وہ یورپی طاقتیں جن کو مسلمانوں نے شکست دی تھی، مسلمانوں کی ایک ریاست نے شکست دی تھی، فلسطینی ریاست نے، صلاح الدین ایوبی نے، وہ نکلے اور جو مسلمانوں کی عظیم امپائر تھی، عثمانی سلطنت، دنیا کے 3 بر اعظموں میں جو حکمران تھے، ختم کر کے رکھ دیا. عظیم مغلیہ سلطنت جو پورے سارک کے 7-8 ممالک ہیں اس پہ مشتمل تھی، اس کو غلام بنا لیا، سارے دولت لوٹ کے لے گئے. مسلمانوں کے اوپر یہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. جب مسلمانوں کی اچھی خاصی سروس ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح متوجہ ہوئے، یہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا. اور آپ دیکھیے اس کے بعد کیا تباہی در تباہی آئی. پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، 2 کروڑ لوگ مرتے ہیں. اس کے بعد اسپینش فلو آتا ہے، یعنی 1914 سے لے کر 1918 تک. 1918 میں اسپینش فلو آتا ہے، 5 کروڑ لوگ مار دیے جاتے ہیں. پھر 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آتا ہے، اس میں وہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ 2 کروڑ لوگ اس کے اندر مارے گئے. صرف تنہا اسٹالن نے 60 لاکھ لوگوں کو مارا ہے. اس کے بعد گریٹ ڈپریشن آتا ہے، 1 عشرے کے بعد. پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. دنیا کا ہر چوتھا آدمی بے روزگار، کھانے پینے کی اشیاء نہیں، روزگار نہیں، کاروبار نہیں، جائیدادیں لوگوں کی نیلام ہو گئی، بینک دیوالیہ ہو گئے، روپیہ بے قدر ہو گیا، لوگوں نے خودکشیاں کر لیں. پوری دنیا کے اندر ایک عظیم کساد بازاری کا ظہور ہوتا ہے. اس کے بعد بیچ میں قحط بھی آتے ہیں، مڈل ایسٹ میں قحط آیا، بنگال میں قحط آیا، بلینز آف پیپل لوگ اس کے اندر مرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی تباہی آتی ہے دوسری جنگ عظیم، 6 سے 8 کروڑ لوگ، یعنی کسی تباہی میں کروڑ سے کم لوگ مرتے ہی نہیں ہیں. 50 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس پوری نسل کو بدترین سزا دی ہے. اس سانپ کا گویا کہ پھن کاٹ کے رکھ دیا جس نے نعرہ لگایا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ. اس کے بعد لوگوں کو تھوڑی سی عقل آئی، مذہب کی طرف
رجوع ہوا. تو جس طریقے سے وہاں پر ایک کے بعد ایک چیز آئی تھی جب تک کہ لوگ متوجہ نہیں ہوئے تھے, واپس لوٹے نہیں تھے, تو اس چیز کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ جو کووڈ کے بعد ہم مطمئن ہو کے بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ختم ہو گیا, ویکسین ایجاد ہو گئی, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس 10,000 راستے ہیں. راستہ یہ نہیں ہے کہ ویکسین ایجاد کر لی جائے, عافیت کا راستہ کچھ اور ہے, اور عافیت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم کو اختیار کریں. دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم ہے یہ کیا ہے, اس کو میں واضح کروں گا, لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ عافیت دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اسی ملک میں ہم جانتے ہیں, اس پاکستان کے اندر جہاں بالکل لوگوں نے احتیاط نہیں کی, خاص طور پر عوام الناس نے, جس درجے کی یہاں صورتحال خراب ہو سکتی تھی اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوئی, اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے, بہت حیرت انگیز بات ہے. میں اسرائیل سے تقابل نہیں کر رہا, یعنی اسرائیل میں ہم سے زیادہ کیسز ہیں. اسرائیل کی آبادی دیکھیے اور پاکستان کی آبادی دیکھیے. میں ہندوستان سے تقابل کر رہا ہوں اس لیے کہ خطہ ایک, جغرافیہ ایک, نسل ایک, آب و ہوا ایک. انڈیا میں 26 گنا زیادہ لوگ بیمار ہوئے ہیں, 16 گنا زیادہ اموات ہوئی. تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ وائرس ویزا لے کے یہاں پہ پہنچ رہا تھا یا کوئی پرمیشن لے کے وہ پھیل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے تھے. جب لوگ رجوع کرتے ہیں, جب ایمان و اخلاق کی صدا بلند ہوتی ہے, جب کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں کہ نہیں ان کو موقع دو. تو یہ موقع ابھی بھی مل سکتا ہے, اور یہ عافیت اللہ تعالیٰ ابھی بھی دے سکتے ہیں. راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھیے بہت سیدھی سی اس کی ڈیفینیشن ہے. قرآن مجید کے نظائر کا تتبع کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ توحید کی سیدھی اشارہ ہے جو بندگی کی موڑ مڑتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے انعام کی منزل پہ جا کے ختم ہوتی ہے. قرآن مجید کا یہ موضوع ہے. قرآن مجید از آل اباؤٹ صراط مستقیم. یہ جو سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید کی, اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غیر معمولی کلمات ارشاد فرمائے. آپ نے اس سورت کو ام القرآن, ام الکتاب قرار دیا, اس کو قرآن قرار دیا, سبع مثانی قرآن عظیم قرار دیا. قرآن مجید اصل میں اس سورت کا جواب ہے. یہ ایسی سورت ہے کہ اسے ہماری جو عبادت ہے, بنیادی عبادت ہے, نماز کا لازمی حصہ بنایا گیا. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس میں آپ غور کیجئے سورہ فاتحہ اصل میں ہے کیا. اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد اصلاً یہ ایک دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کا کیا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت ہے مجھے, لیکن کر دیتا ہوں. پروردگار ہمیں سیدھی راہ پہ چلا, اس راہ پہ جس پہ چلنے والوں پر تو نے انعام کیا, نہ کہ وہ جو مغضوب ہوئے, جن پہ تیرا غضب ہوا, اور نہ وہ جو گمراہ ہیں. اب یہ سادہ معنوں میں کوئی دعا نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دعا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ سبھی امیدیں نماز پڑھتے ہوں گے, وہ دن میں کم سے کم 17 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں, اس لیے کہ فرض رکعتیں 17 ہوتی ہیں. اور جس طرح ہمارے یہاں لوگ نفل بھی لازماً پڑھتے ہیں, کچھ کم کچھ زیادہ, ایسے تو جو تعداد ہماری یہاں ہوتی ہے اس کے حساب سے 48 رکعتیں. تہجد کی بھی اگر ملا لیں تو 60 کے قریب رکعتیں بن جاتی ہیں. چلیے کچھ لوگ 30 پڑھتے ہیں, کچھ 25 پڑھتے ہیں, کچھ 40 پڑھتے ہیں, کچھ 60 ہی پڑھ لیتے ہیں. دن میں آپ 30-40 دفعہ ایک ہی دعا دہرا رہے ہیں. کوئی اور دعا ہے آپ کی زندگی میں جو آپ اتنا دہراتے ہیں؟ آپ کی عزیز سے عزیز دعا بھی آپ اتنا نہیں دہراتے. ہو سکتا ہے کسی موقع پہ کسی کا اللہ نہ کرے بچہ ہاسپٹل میں ہو تو آدمی سارا دن یہ دعا مانگے گا, لیکن بہرحال یہ ایک وقت ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے. یہ دعا ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. اب ذرا ملٹی پلائی کریں, دن میں اگر 50 دفعہ پڑھنا ہے, 30 دفعہ پڑھنا ہے, ملٹی پلائی کریں 365 سے, ملٹی پلائی کریں 60 سال کی زندگی سے, ٹوٹل سم کتنا آئے گا؟ لاکھوں دفعہ یہ دعا ہم مانگتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعے میں کم سے کم 2 رکعتوں میں جا کے امام کی آمین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. امام کے ساتھ آمین کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا حکم ہے کہ تم, اتنی اہمیت ہے اس دعا کی کہ اگر تم نہ پڑھ رہے ہو اور امام پڑھ رہا ہو تو ساتھ میں اپنی سے ملاؤ, یہ کہو کہ جی میری بھی یہی درخواست ہے. یہ حضور کی ہدایت ہے. جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, یعنی بالکل ہی گئے گزرے مسلمان ہیں, وہ عید میں تو آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو 2 رکعتیں 2 عیدوں کی 4 رکعتیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں, تو 4 دفعہ ایک سال میں وہ بھی کہہ دیتے ہیں. زندگی کے 50 سال بھی اگر انہوں نے پڑھی ہے تو 200 دفعہ تو وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں. یہ دعا ہے. اور کیوں اتنی دعا دہرائی گئی ہے, کیوں اہتمام کرایا گیا ہے, اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں. میں متوجہ کروں گا جو الفاظ میں اس پہ غور کیجئے. انعمت علیہم, جن پہ تو نے انعام کیا. یہ انعام آخرت کا مراد نہیں ہے یہاں پہ, یہ آخرت ہے. آخرت تو ہر حال میں مطلوب ہے, لیکن یہاں اصل میں دنیا ہے.
اس دنیا میں جن پہ تو نے انعام کیا، اس دنیا پہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، اس دنیا میں جو گمراہ ہوئے. اس دنیا میں انعام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلبہ، اقتدار، طاقت سب دے دی جائے گی قومی طور پہ. اور مغضوب علیہم الضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پھٹکار پڑے گی، وہ مغلوب ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے. تو آخرت چونکہ اتنی ہمارے یہاں اہم نہیں ہوتی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت تو شامل ہے، لازمن ہے، لیکن یہاں جو زیر بحث ہے وہ دنیا کا انعام ہے. یہ ہے صراط مستقیم. اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا ہے، اس کے کچھ اور پہلو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے پہلی تو وہی آیت ہے جو سورہ فاتحہ کی ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کس طرح اس کا جواب ہے. قرآن مجید کا ہر صفحہ اصل میں اسی سیدھے راہ کا جواب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جو قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے نا بار بار، یہ ہے اصل میں نجات کا راستہ. یہ اعمال صالح کیا ہیں ابھی آ جائیں گے، میں پڑھاؤں گا. یہ اعلیٰ اخلاقی کردار ہے، کیونکہ عمل صالح کا مطلب ہی ہم نے بدل کے کچھ سے کچھ کر دیا. تو عام طور پر میں ایمان کے ساتھ اخلاق کا لفظ بول دیتا ہوں تاکہ اس کا صحیح مفہوم واضح رہے. ایمان و اخلاق کی دعوت ہے. ورنہ قرآن مجید کی اصطلاح اعمال صالح وہ عمل جس سے دنیا میں خیر پھیلتی ہے، صلاح پھیلتی ہے، اچھائی، بھلائی، ترقی، عروج. یہ اعمال صالح کا مطلب ہے. لیکن اس سے مراد اصل میں اخلاقی اعمال ہیں. تو قرآن کے صفحے کے اوپر یہ لکھے ہوئے ہیں 23-24 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیکٹیولی بیان کر دیا، جو میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا. ان میں سے 2 مقامات ہیں جو بہت جامع ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل کا اور دوسرا سورہ انعام کا. سورہ انعام کی آیت ہے جہاں پر وہ بیان ختم ہو رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. تم سوال کرتے ہو، دعا مانگتے ہو، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو. اس کی میں وضاحت کروں گا، اس لیے اس کو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں میں اس آیت کو. جو اگلی سب سے اہم آیت ہے اب وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا، اس کے بعد اس کے اوپر لعنت ہوئی. یہاں پہ بات ختم نہیں. اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دیجیے. فرمایا دے دی مہلت. کیا کرو گے؟ یہ کروں گا. اب دیکھیے کیا کرے گا وہ. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ پہ اس نے الزام ڈال دیا سارا. میں کیا کروں گا؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگنا؟ سیدھی راہ دکھائیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ سیدھی راہ ہے، اور شیطان یہ کہہ رہا ہے میں ایسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوں، اسی پہ بیٹھا ہوں. اور کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. چلنے نہیں دوں گا اس کے اوپر. یہ اس کا سب سے بڑا مشن ہے. سورہ ہجر میں اس نے اپنی بربادی کی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائے کہ یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، ان سب کو گمراہ کروں گا، ایسے گمراہ کروں گا. یہ گمراہی یعنی ہدایت صراط مستقیم کے علاوہ دوسری چیز گمراہی ہے. تو اس نے کہا گمراہ کروں گا. اور یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ صدا دیتے دیتے اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. مسلمانوں کے مذہبی فکر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں زیر بحث آ جائیں گی. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید اسی پہ کھڑا ہوا ہے. پوری یہ دعوت ہے، اس کو نکال تو نہیں سکتے آپ. لیکن کیا ایک پیرالل دین بنا دیا اس کے، جس میں تقویٰ کے معیارات بالکل جدا ہیں، دین کا نصب العین بالکل جدا ہے. دین میں بہت سے اعمال ہیں جو اصل اہم ہیں اور ان کی نوبت ہی نہیں آتی، یہ زیر بحث ہی نہیں آتے، ٹیک فار گرانٹڈ لیتے ہیں لوگ انہیں. باقی جو عوام الناس کا حال ہے وہ تو حرل، غفلت، معصیت، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں آتے. میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی یہ چیز اہم نہیں ہے. لیکن وہ کیا ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. میں بہت اختصار سے اس کو آپ کے سامنے اب میں رکھ دوں گا. یہ ہے وہ آیتیں سورہ انعام کی جہاں پر قرآن مجید کا بہت جامع مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بیان کر دیے. اور یہ جامع مقام اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن میں جو احکام بکھرے ہوئے ہیں ان کا جو سمجھے سب سے اہم حصہ ہے وہ اسے اٹھا لیا، اور بہت جامع حصہ اس کو اٹھا لیا. پہلی چیز کیا ہے؟ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، اور سب سے بڑی حق تلفی اللہ کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، بلکہ دیگر مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اور صرف عبادت ہی نہیں کرو، دین کی پوری روحانیت زندگی کا مرکز و محور خدا کی ہستی کو بنانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کس طرح مرکز و محور بنایا جاتا ہے؟ اسی پہ ایمان لایا جائے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اسی پہ یقین رکھا جائے، اسی کے ساتھ انسان مخلص ہو، اسی کی فرمانبرداری اختیار کرے، تنہا اسی کی عبادت کرے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کا شکر کرے، اسی سے محبت ہو، اسی کے دین کی نصرت کا جذبہ ہو، انسان اس کی خلقت کے اوپر غور کرے، اس کی یاد میں جیے، اس کے حضور گڑ گڑائے، روئے، فریاد کرے، دعا کرے، اور اس کے ڈر کے اندر زندگی گزارے، اس کے خشوع، خضوع، تذلل، خوف میں جیے، اسی کا تقوی اختیار کرے، نافرمانی ہو جائے تو اسی کے حضور توبہ کرے، اسی سے معافی مانگے، اسی کے حضور رجوع کرے، اسی کے دین کے اوپر ثابت قدم رہے، مشکلات پیش آ جائیں تو حوصلے سے کام لے، اسی کے اوپر اپنے زندگی کے ہر معاملے کو چھوڑ دے، تفویض، توکل، بھروسہ، اور اسی سے امید رکھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے خدا سے تعلق۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں تو کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں شرک ہے، اس کے مظاہر ہیں، یا شرک کی اسپرٹ ضرور پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات شرک ہوتا ہے، بعض اوقات شرک کی اسپرٹ ہوتی ہے، جب آپ لہک لہک کے غیر اللہ کے لیے، اب اس کے بعد جو کچھ کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، یہ شرک کی اسپرٹ موجود ہے۔ دین توحید میں تو حنیف ہونا چاہیے آدمی کو، یکسو، خدا کی طرف فوکس، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اپنی کسی شخصیت کا نام لوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، میں عیسائیوں کو بتا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو مقام دے رکھا، کبھی آپ غور کیجئے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسس۔ ابھی آپ نے غور کیا، کسی آپ انگریز سے گفتگو کریں، کسی عیسائی سے، تو جیسس کا نام لیتا ہے، تو ہم جس کا نام لیتے ہیں ہم بھی وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ مرکزی خیال ہے دین کا، خدا کی ہستی دین کا مرکز و محور ہے۔ پھر والدین، وبالوالدین احسانا، ویسے تو قرآن میں جگہ جگہ حقوق سب کے بیان ہو، لیکن سب سے بڑا حق، جامع چیز لے لی قرآن نے، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، میاں بیوی کے بھی ہیں، اس کے ساتھ رشتہ داروں کے بھی ہیں، یتیموں کے بھی ہیں، مسکینوں کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر والدین کے لے لیے، اور اس میں گویا کہ سبھی آ گئے کہ جس کے ساتھ تمہارا اس نوعیت کا تعلق ہے حسن سلوک کرو۔ اور پھر یہ کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تم مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ یہ ویسے تو عرب کے لیے خاص اس کے پس منظر میں ہے، جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مارا گیا قیامت کے دن، تو یہ ان کا رویہ تھا۔ لیکن وہاں کیا معاملہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سورہ نحل میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا کہ آیمسکہ علی ہون، اسے ذلت جھیل کے ہم اس کو زندہ رکھیں یا اس کو مٹی کے اندر دبا دیں۔ تو اب یہ جو صفات یہاں پہ آئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، وہ کہیں اور جمع نہیں ہو سکتی اس ایک صفت کے اندر۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے اندر یہ جو میں نے ابھی بیان کی تکبر جمع ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں، بیٹی حقیر ہے، میری یہاں کیسے ہو گئی، اسے مار دوں گا میں، تکبر ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے اندر ظلم ہے، قتل کر رہے ہیں، اس میں قطع رحمی ہے، اس میں حق تلفی، اولاد کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، اس کے حقوق تلف کر رہے ہیں۔ اس کے اندر سنگ دلی ہے، جو قرآن میں وصف بیان آیا کہ اتلم بعد ذالک زنیم، پتھر دل انسان ہے، پتھر دلی ہے اس کے اندر۔ اور پھر خدا پہ عدم توکل ہے، یہ توحید کی نفی ہے۔ ساری برائیاں ایک وصف کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو بیان کر کے ان سب کو جمع کر دیا۔ اور پھر ایک اور جامع چیز، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، زنا کا لفظ نہیں آیا یہاں پہ، زنا تو ایک ہی چیز ہے نا، فواحش جمع کا صیغہ آ گیا، یعنی ہر طرح کی جنسی بے روی حرام ہے، نہ صرف حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا مطلب ہے زبان سے بھی نہ ہو، آنکھوں سے بھی نہ ہو، دل سے بھی نہ ہو، لباس سے بھی نہ ہو، رویے سے بھی نہ ہو۔ ما ظہر منہا وما بطن، نہ چھپ کے ہو نہ اعلانیہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی نقشہ میں بیان کروں۔ پھر اس کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو سوائے یہ کہ اللہ کو کوئی حق ہو جو اللہ کی حدود مقرر ہیں، اس کے علاوہ اسے قتل نہ کرنا۔ ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں سیاسی بنیادوں پہ قتل ہوتے ہیں، مذہبی بنیادوں پر تو قتل و غارت کری کا سلسلہ ہم سے زیادہ کسی نے دیکھا ہوگا دنیا میں۔ لسانی بنیادوں پر کتنی قتل و غارت کری ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری یہ سب چیزیں، پھر انسانی جان کی حرمت نہیں ہے،
صرف ٹریفک کے نظام کے اندر ہم جس درجے کی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر سال 1,00,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ انسانی جان کی حرمت نہیں ہے، جو دین کی سب سے بڑی قدر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ پھر اگلی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یہ بھی ایک نمائندہ چیز دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو یتیم کا مال کھانا ہے، اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو جامع ہدایت سب جگہ موجود ہے، اکل اموال باطل، حرام مال مت کھانا، اور بدترین حرام مال کھانا یتیم کا ہے۔ اور یتیم کون ہے؟ اصل میں کوئی بھی کمزور آدمی ہے۔ عرب میں کمزور آدمی یتیم ہی ہوا کرتا تھا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں ایک شخص کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک کمزور اس کے سامنے آتا ہے اور وہ اس سے رشوت لیتا ہے اس کا کام کرنے کے لیے، تو وہ یہی کام کر رہا ہے، اور اس کا بدلہ جانتے ہیں سورہ النساء میں کیا بیان ہوا ہے؟ پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، وہ جہنم کی وعید ہے اس کے اوپر۔ ہر طرح کی حرام خوری اور کمزوروں کے ساتھ زیادتی اس کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ اور پھر وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ یعنی اگلا حکم یہ ہے کہ ناپ تول پورا رکھو انصاف کے ساتھ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ نہ اٹھا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرام سینٹی گرام اس طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن ناپو اور تولو تو پورا رکھو۔ لیکن یہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ لین دین جس موقع پہ بھی ہو، جس طرح پہ بھی ہو۔ دیکھیے یہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، یہ بھی اسی کی قسم ہے۔ ملاوٹ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے چائے کی پتی کے اندر چنے کے چھلکے ملا دیے، اب پتہ تو نہیں چل رہا نا، ہم نے تو مال پورا دیا، وزن پورا کیا ہے، ایک ڈنڈی ماری ہے۔ دوا میں ہم نے کمتر درجے کی کیمیکل ڈال دیا، دودھ میں ہم نے ملاوٹ کر دی، تو یہی کام کر رہے ہیں، پیمانہ پورا نہیں بھر رہے، خالص چیز نہیں دے رہے، یہ وہی جرم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سنگین چیز ہے، انصاف کے ساتھ بھرو۔ اور پھر اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ ایک شخص اگر آجر ہے، اجیر ہے، ملازم کو چاہیے کہ جو وقت طے ہوا ہے اس کی پابندی کرے، کاریگر کو چاہیے کہ جو معاملہ طے کیا ہے پروفیشنلی اس کام کو کرے، اور جس نے اجرت دینی ہے اجیر نے پوری اجرت دے، وقت کے اوپر دے، ڈیلے نہ کرے، تنگ نہ کرے لوگوں کو اوپر، زیادتی نہ کرے، پیسے نہ کھائے۔ تو ہر پہلو سے یہ جامع ہدایت ہے۔ اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ترازو میں تولنا ہے، نہیں، زندگی کے پورے معاملات اس کی ضد میں آتے ہیں۔ پھر جو اگلی چیز ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو عدل کی بات کرو۔ اس کے خاص مواقع کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کو ثالث یا جج بنایا جائے، جب آپ گواہی دے رہے ہوں یا آپ اوپینین دے رہے ہوں۔ آپ دیکھیے اس سارے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، ان سارے معاملات کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عدالتی نظام کو میں بتا چکا ہوں آپ کو، دنیا میں 126ویں نمبر کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری آپ سیاسی جماعتیں، مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو عدل کس چڑیا کا نام ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اپنا لیڈر، اپنا فرقہ، اپنی پارٹی، اپنا گروہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا مسلک، ہر حال میں اس کو بچانا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے۔ عرب نعرہ لگاتے تھے نا کہ انظر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تم ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ہم عملاً یہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ جو کچھ ٹاک شو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، سیاسی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے، اپنا مفاد، اپنے خواہش، اپنی انا۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار بھی ہو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی چیز وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ دیکھیے اللہ کا عہد ایک مقدس چیز ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا، اور ایک اور لفظ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، عہد کے ساتھ امانت ہوتا ہے۔ تو امانت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر کسی سے 200 روپے اس نے رکھوائے ہیں تو مجھے 200 روپے واپس کرنے ہیں، اور عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں فلاں کام کروں گا، تو یہ عہد ہے۔ نہیں، یہ ایک جامع تعبیر ہے۔ ہر وہ ذمہ داری جو ہم آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں وہ عہد ہے، اور ہر وہ ذمہ داری جو ہمیں مل جاتی ہے معاشرے کی طرف سے، خدا کی طرف سے، وہ امانت ہے۔ جس وقت ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے تو امانت ہے، اس کے سارے حقوق ہم پہ اوپر عائد ہو گئے۔ اور جس وقت ہم شادی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ ایک عہد ہے جو ہم نے باندھا ہے، اب میاں بیوی پہ حقوق عائد ہو گئے، ان کو نبھانا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیوں؟ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ہمارا اس معاملے میں کیا رویہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک نعرہ لگا تھا کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں قرآن حدیث تو ہوتے نہیں، اس لیے ان کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
اب ہم نے اس کو ماڈرن نام دے دیا یو ٹرن، اپنی بات سے پھر جانے کا. لیکن یہ بدترین درجے کی اخلاقی پستی ہے، بدترین اخلاقی پستی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. پھر وہ آخری ہدایت وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. دیکھیے کیا ہے، یہ کوئی حلیہ نہیں ہے، یہ کردار ہے. لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مطالبات یہ ہیں کہ ایک خاص طرح کا کردار پیدا ہو. قرآن کا مطلوب انسان جسے میں نے نام دیا ہے. ہمارے یہاں تقوی کا معیار ایک خاص طرح کا حلیہ ہے. پورے قرآن میں آپ پڑھتے چلے آئیں آپ کو کردار ہی ملے گا. یہ ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. بتائی نہیں ہے، حکم دیا ہے فاتبعوہ، حکم دیا ہے. اور صرف حکم ہی نہیں دیا، آگے بات بھی کہی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں پہ نہ چلنا، وہ تمہیں اس راہ سے بھٹکا دیں گے، دور کر دیں گے. یہ ہے اصل مسئلہ. پیرالل مذہب جب وجود میں آتا ہے، جب اصل دین کے علاوہ دیگر چیزیں معیار بن جاتی ہیں، ہدف بن جاتی ہیں، تقوی و پرہیزگاری بن جاتی ہیں، جب شفٹ آف ایمفیسس ہو جاتا ہے، جب تولہ اور ماشا من اور ٹن کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک پیرالل دین وجود میں آ جاتا ہے جس میں نیکی کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں، تقوی کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں، عالم و فاضل کوئی اور ہوتا ہے، اور علماء اور مشایخ ان کا سلسلہ کچھ اور بن جاتا ہے. اصل دین غائب ہو جاتا ہے، اصل مطالبات غائب ہو جاتے ہیں. وہ زیر بحث ہی نہیں آتے، نہ مسجد میں، نہ محراب میں، نہ ممبر پہ، نہ وائزوں میں، نہ خطبوں میں، نہ لیکچر میں، نہ کتابوں میں، نہ تقریروں میں، کہیں زیر بحث ہی نہیں آتے. جب زیر بحث نہیں آتے تو لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پاکستان وجود میں آتا ہے. جو اس وقت ہم ہیں وہ وجود میں آ جاتا ہے کہ نعرے اسلام کے ایسے ہیں کہ دنیا میں ایسے نعرے کوئی نہیں لگا گا. ایسی غیرت ہے اسلام کی کہ کوئی اور غیرت نہیں ہو سکتی. لیکن ہم پریکٹیکلی کیا ہیں، اس کے لیے ایک ہی لفظ قرآن میں موجود ہے، منافق. کبھی آپ اپنے آئین کو دیکھیے، کبھی آپ اپنے پرائم منسٹر کو دیکھیے گا وہ حلف کیسے اٹھاتے ہیں. کوئی بھی پرائم منسٹر کیا کیا وعدے کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر. ہم نے تو اپنے آئین کو بھی آخری درجے میں اسلامی کر رکھا ہے، اور عملاً حال یہ ہے کہ نہ دوا خالص نہ غذا خالص. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ دوسرے راستوں کو نیکی کا معیار بنانے کا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں اسلام کے نام پہ کچھ نہیں ہو رہا. جتنا بڑا ایکٹیویزم ہماری یہاں اس وقت وجود میں آیا ہوا ہے اسلام کے نام پر، پوری انسانی تاریخ میں نہیں آیا. لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، الٹی تربیت کر رہے ہیں، الٹے معیارات سیٹ کر رہے ہیں. باتیں میری تلخ ہیں، لیکن تلخ بات کہنے کا اس لیے وقت ہے کہ اب مصائب کا دور شروع ہو رہا ہے. نہیں لوٹیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. اور دیکھیے بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے آخری جو بات کہی ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے. یہ وہ باتیں جن کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم اللہ کی گرفت سے بچو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ہے متقوی، یہ ہے تقوی. آخر میں دنیا کے پہلو سے بھی دیکھ لیں جی. اب وقت اتنا نہیں رہا ورنہ میں پڑھ کے سناتا. یہ دنیا کا سب سے پہلا سوشل سائنٹسٹ ہے جس نے سماجیت کا علم ایجاد کیا، فلسفہ تاریخ کا بانی ابن خلدون. اس نے تاریخ بھی لکھی ہے لیکن اس کا مشہور مقدمہ ہے، اس میں اس نے بیان کیا کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، اس نے ایک دانشور کی زبان میں لکھنی ہے کہ یہ اخلاق اوصاف حمیدہ، یہ اخلاق حمیدہ اوصاف حمیدہ جب کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو پھر آخری جملہ میں صرف پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہی وہ اخلاق حمیدہ ہیں جن سے انہیں سلطنت و سیاست کا بلند مرتبہ ملتا ہے اور مخلوق پر حکمرانی کرتے ہیں. یعنی وہ بتا یہ رہا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں انہیں سلطنت ملتی ہے اور وہی مخلوق پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ تاریخ کا ایکسپرٹ بتا رہا ہے. وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ ابھی تو وہ تھا نا جن کو سلطنت مل گئی ہے، لیکن جس قوم میں یہ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے وہ کہتا ہے ان کو بھی ملی جانی ہے. اخلاق پیدا ہو گئے ہیں تو انہیں مل جائے گا، اور اگر اخلاق چلے گئے ہیں تو پھر سلطنت بھی چلی جائے گی. اس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے. یہی بات اس نے تیسرے کوٹیشن کے اندر بھی کہی ہے. وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، لیکن تینوں میں اس نے ایک ہی بات کہی. مقدمہ ابن خلدون کے اندر اس نے چیز بیان کی ہے. قوموں کے عروج و زوال کا انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے. اور یہ بالکل اب آخری بات ہے کہ دیکھیے ساری بات آپ نے سن لی، اب ہمیں اس پر آ کے چلنا ہے. دیر از نو وے آؤٹ.
کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, جیسے ہم چلنا چاہتے ہیں, بات سمجھ میں آ گئی تو پتہ ہی چلتا سامنے شیطان آ جاتا ہے. اس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا چھوڑوں گا نہیں, میں گمراہ کروں گا سب کو. تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بھی قسم کھائیں, میں بھی قسم کھاؤں, یعنی اتنا سنجیدہ عزم ہو کہ گویا کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم بھی نہیں ہٹیں گے, اور زندگی بھر جدوجہد کریں گے. یہ زندگی بھر کی جنگ ہے. ایک لمحے کے لیے چوکیں گے شیطان آئے گا, اور جس طرح ہمارے ماں باپ کو اس نے پھسلایا تھا ہمیں بھی پھسلا دے گا. لیکن ہمارا رب کریم ہے, اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. تو کم سے کم ہدف بالکل طے ہو, نصب العین بالکل طے ہو, ڈوز اینڈ ڈونٹس پتا ہو. اور جو لوگ اس کام کے لیے اٹھیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے اس راہ میں ناکامی ہوتی ہے. دیکھیے اس راہ میں پیغمبر بھی کامیاب نہیں ہو, اس لیے کہ سامنے جو ہستی ہے وہ بہت طاقتور ہے, وہ شیطان, وہ جیتتا رہا ہے. اسے گنتی میں چند مواقع پہ تاریخ میں شکست ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی شکست دی ہے اسے, حضور نے شکست دی. اس کے علاوہ عام طور پہ اسے شکست نہیں ہوئی ہے. لیکن اس راہ کی ناکامی, اس راہ کی ناکامی کے قبرستان میں دفن ہونا کسی دوسرے راستے پر, وہ جو سبل جسے کہا تھا نا, دیگر مذہبی راستے, ان کی کامیابی کے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس راہ میں پیغمبر بھی ناکام ہوئے. لیکن دوسری راہ میں آپ کامیاب ہوئے تو اللہ کے حضور پہنچیں گے تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہوں گے. وہاں پہلا سوال یہ ہوگا, یہ جو کر کے آئے ہو یہ کیوں کیا ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا, یہ جرم ہے. یہ جو سورہ نام ٹائم چونکہ کم تھا اس لیے میں نے تفصیل نہیں کی اس کی. سورہ نام کا موضوع یہی ہے. آخر میں صراط مستقیم بیان کی, اس سے پہلے قریش کی وہ جو پیرلل دینداری تھی اس کو بیان کر کے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اللہ پر جھوٹ گڑے, اس سے بڑا ظالم کون ہے, یا اس کی آیات کو جھٹلائے, کفر کو بعد میں لائیں اللہ تعالیٰ. سب سے بڑا ظالم کافر نہیں ہے, وہ ہے جو اللہ کے نام کے اوپر کھڑے ہو کر دین بیان کرنا شروع کر دے. پھر دوہرا رہا ہوں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ کھڑے. جس وقت آپ دین کے نئے اہداف طے کرتے ہیں, نیا نصب العین طے کرتے ہیں, نئی شریعت لاتے ہیں, نئی تقوی کے معیارات لاتے ہیں, تو آپ خدا کی طرف کھڑے ہو کے اصل میں خدا کی طرف سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں سیٹ کر چکے ہیں نا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیچارہ عام آدمی تو کوئی نیکی کی راہ چلنا بھی چاہتا ہے تو آپ کے پیچھے چل پڑتا ہے, اور قیامت کے دن پہنچے گا اللہ کے حضور میں تو وہ کہیں گے میں نے کہا ہی نہیں تھا, یہ تو جرم ہے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اس کا جو جوڑا سورہ اعراف میں بیان کر دیا کہ 5 جو بڑے جرائم ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ تم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو شروع کر دو, دین بیان کرنا شروع کر دو. سب سے بڑے شرک سے بھی بڑے جرم کے طور پہ وہاں بیان کیا ہے. تو یہ بہت سنگین چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے ان اصولوں کے مطابق اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کیجیے, اس لیے کہ یہی جنت کا راستہ. اسی پہ چلیں گے تو دنیا میں انعام اور آخرت کی جنت. اور دنیا میں ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے جو فوراً نکلتا ہے, جس میں میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں. جیسے ہی آپ اس راہ پہ چلیں گے تو جو شخص اس راہ پہ چلے گا, آپ دیکھیے گا کہ جس گھر میں وہ ہوگا اس گھر میں ایک جنتی انسان, ایک اعلیٰ انسان وجود میں آ جائے گا. اس آفس میں ایک اعلیٰ انسان وجود میں آ جائے گا, اس ادارے میں ایک اعلیٰ انسان وجود میں آ جائے گا, اس محلے میں ایک اعلیٰ انسان وجود میں آ جائے گا. اس کی ذات سے ہر شخص کو نفع ہوگا, خیر ملے گی. فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ تو جنتی انسان ہے. آپ جیسے اس راستے پہ چلیں گے تو ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اعلیٰ انسان موجود ہے. اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں, اس لیے کہ آپ اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ کھینچ کے آپ کو شیطان کے ہٹ کنڈا ہے, تو ظاہری بات ہے مسلسل کام کر رہے ہیں. وہ دیکھے گا جب آپ ہاتھ میں نہیں آ رہے تو گھر والوں کو گھسیٹے گا وہ, اور ان کو آپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے گا, چلنے نہیں دے گا. ان کی تربیت بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. اور پھر جو آخری چیز, اس کام کے فروغ کو اپنی زندگی بنائیے, اس لیے کہ اس راہ کا جو اجر ہے, اس راہ میں انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مجھے تم قرض دے رہا ہو, اور اس کام کے عملاً کام کو کہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار ہو, اللہ کے مددگار ہو. اس کا یہ اجر ہے, یہ بدلہ ہے. اور پھر جو یہ کام اس کام میں لگتا ہے اصل میں اپنی اصلاح بھی وہی کرتا ہے, اس لیے کہ وہ مسلسل اس احساس میں جی رہا ہوتا ہے. اور جو آخری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تبدیلی ہے, دنیا میں تبدیلی بھی ایسی آتی ہے. جو خلافت راشدہ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی نظام نہیں بنا تھا, یہی اعلیٰ انسان تھے جو اقتدار میں آ گئے تھے.
جب وہ اقتدار میں آئے تو خدا کی رحمت برس پڑی. تو یہ ہمارے لیے راستہ ہے, اور یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر دروازہ کھل چکا ہے, نہیں رکے گا ابھی, اب قیامت کے دن ہی رکے گا یہ. یا تو یہ لوگ باز آ جائیں, لوگ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر دروازہ کھول دیا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اگر اس راہ میں چند لوگ بھی اگر مل جائیں, چند لوگ بھی مل جائیں, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں وہ لوگ, اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کے خاطر وہ پوری قوموں کو چھوڑتے ہیں, پوری قوم. حضرت ابراہیم کا جو واقعہ بیان ہوا ہے, حضرت لوط کے پاس جب فرشتے آئے ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے, تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے, تو وہ جو مکالمہ ہے اس میں یہی بات بیان ہوئی, مجھے 50 لوگ لا دو, 40 لا دو, 30 لا دو, چھوڑ دوں گا, میں پوری قوم کو چھوڑ دوں گا. ایسے لوگ ہیں جن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اللہ, مہلت دے دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ موجود ہیں, کام کر رہے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ ہم چند لوگ ہیں, چند لوگ بھی آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیں تو پوری قوم کو مہلت دے دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم چند لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.